بیان چل رہا تھا زکوٰۃ کا۔ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے، نواں پارہ ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، جس کا ٹرانسلیٹ اور ترجمہ ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ یہ قرآن کی 90 پارے کی آیت ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو بہت پسند رکھتے ہیں اور مال کی محبت میں اللہ رب العزت کے احکام کو ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کی اس بنیاد پر کہ مال کم ہو جائے گا، تو خدا تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عذاب کی خوشخبری، عذاب ہوتا ہے تو خوشخبری نہیں ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے تو خوشخبری نہیں ہوتی ہے، یہ تو بہت غم کی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں عذاب کی خوشخبری سنا دو، گویا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو عذاب کی خوشخبری، عذاب کے ساتھ خوشخبری کا لفظ اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ ان کو احساس ہو کہ جو وہ گناہ میں مبتلا ہیں، جو گناہ وہ کر رہے ہیں وہ آسان نہیں ہے بلکہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا اظہار بھی ان کو بطور استعجاب، بطور تعجب کے طریقے پر فرمایا کہ ان کو عذاب کی خوشخبری سنا، اور پھر آیت میں فرمایا کہ سونا چاندی تو جمع کر لیا، بنا تو بہت لیا، سال و سال وہ رکھا بھی رہا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، تو وہی مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ تپانا سمجھتے ہیں نا، گرم کیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ پر، جب وہ تپ جائے گا پورے طریقے سے گرم ہو جائے گا تو پھر اسی مال سے عذاب دیا جائے گا اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو کہ اس سے ان کی پیشانیاں یہ داغی جائیں گی، کروٹیں یہ داغی جائیں گی، پیٹھ یہ داغی جائے گی۔ کتنا خطرناک عذاب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، حالانکہ مال دینے والا خدا ہے، اور میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ مال کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ بندہ جس چیز کو پسند کرتا ہے نا، اللہ بندے کو اسی سے آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل سے بے انتہا محبت تھی، اللہ نے قربانی مانگی، آزمایا، اس لیے اللہ رب العزت انسان سے اس چیز کو مانگتا ہے، طلب کرتا ہے جس کو وہ پسند رکھتا ہے۔ مال کسی کی جیب سے آسانی سے نہیں نکلتا، کیونکہ اس نے اس کو کمانے کے لیے بڑی محنتیں کی ہوتی ہیں، بڑے جتن کیے ہوتے ہیں، لوگوں کی اچھی بری سنی ہوتی ہے، اپنی زندگی کا ایک سرمایہ اس میں لگایا ہوتا ہے، پھر اس سے کہا جائے کہ چلو اللہ کی راہ میں دے دو، تو وہ کہے گا کہ بھائی اتنی محنت سے کمایا کیوں دے دوں میں نے تو رات و دن اس کے لیے ایک کر دیا، اتنی آسانی سے نہیں۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ ہاں اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا ہے تو یہ ساری زندگی اور ساری محنت اور میرے جسم کے اندر طاقت میرا رب ہی تو دینے والا ہے، اگر وہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے 2.5% نکالنا ہے تو 2.5 کیا اللہ کی محبت میں 100 کا 100 نکالنے کے لیے تیار، تو وہ بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم نے آگ کی پرواہ نہیں کی کہ آگ کیا ہے، وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، بڑی بھیانک جلی ہوئی ہے، یہ کچھ نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ میرا رب کہ جس کی محبت اور جس کے دین کی تبلیغ کے لیے میں ہوں، میرا رب ہی میری حفاظت فرمائے۔
اور جب اللہ کی محبت میں اتنا سرشار ہو گئے تو خدا تبارک و تعالیٰ نے اسی آسمان سے باتیں کرنے والی آگ کو بالکل گلے گلزار بنا دیا۔ اس لیے بندوں کو ان باتوں سے درس لینا چاہیے، کیچ کرنا چاہیے کہ حقیقت کامیابی اللہ کی محبت میں کامیابی، دنیا کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ کتنے مال جمع کرنے والے چلے گئے، اولاد عیش کر رہی ہے، لیکن حقیقتاً انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو وہ ان کے لیے مرنے کے بعد کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے قربان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا مال قربان کر دیا، حضرت عمر فاروق نے قربان کر دیا، حضرت عثمان غنی نے تو بہت مرتبہ اپنے مال کو قربان کیا، یہاں تک کہ آپ کی صفت ہی سخاوت تھی، یعنی آپ کا سخی ہونا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، 2 بیٹی ذو النورین آپ کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو مال کی محبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی جب دل میں گھر کر جاتی ہے نا تو بڑی پریشانی اور مشکلات کھڑی کر دیتی ہے۔ اس لیے جو اللہ رب العزت نے جو حق بتایا ہے اس کو نکالنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اور دیکھو، ایک ہوتی ہے دل کا سخت ہونا، کنجوسی جس کو کہتے ہیں ہم، بخل کہتے ہیں عربی میں اس کو، اور ایک ہوتا بہت دل کا کشادہ ہونا۔ دینی معاملات آج کے دور میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ غریب بیچارہ زیادہ دے دیتا ہے، کہیں بڑا امیر جو ہے اس سے کم دے دیتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ قرآن عظیم نے بخیل اور کنجوس لوگوں کے لیے بیان فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ بتاؤ، جس کو خدا برا کہے وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں بخل کرے، اللہ نے کیا دیا؟ مال دیا، اولاد دی، اور بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے جسم دیا، بخالت کر رہا ہے انسان، نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے مال دیا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، یہ بخیلت ہوئی، کنجوسی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا، یہ تو اس کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہے کہ چلو آج نہیں دیا تو بچ گیا، لیکن بل ہوا شر لہم، قرآن کہتا ہے یہ ان کے لیے برا ہے۔ اور کیا؟ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اور اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا کرتے تھے۔ توق سمجھتے ہو؟ گلا ہے، یہ گلے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پٹا پڑ جاتا نا، ویسے ہی وہ مال جو جس کے بارے میں کنجوسی کی، اللہ کی راہ میں اس کو کشادہ دلی کے ساتھ نہیں دیا، تو اس مال کو توق بنا کر کے جو ہے نا اس کے گلے میں ڈالا جائے قیامت کے دن۔ یہ میں اب صرف زبان میری ہے لیکن رب کا فرمان ہے، اور میں الگ سے تفسیر بھی نہیں، صرف ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سخت عذاب اس دن ہوگا کہ وہ مال قیامت کے دن ہمارے کوئی کام آنے والا ہے۔ قیامت کے دن کوئی ایسے تھوڑی مارکیٹ لگی ہوئی ہوگی وہاں پہ کہ کوئی انسان سوچے کہ چلو گلے میں توق ڈال دیا جائے گا تو اسے بیچ کر کے جو ہے نیکیاں کما لوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مال کی اہمیت صرف یہی ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں دنیا کے اندر، اس دنیا سے آپ نکلیں گے نا تو اس مال کی اہمیت 0/0 ہے۔ مرنے کے بعد اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں رہ جاتی ہے، مرنے کے بعد صرف اور صرف جو ہے وہ اعمال ہی سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں۔ آنکھیں بند ہوئی، مال کی اہمیت 0/0، کچھ نہیں رہے گی۔ اب اس کے بعد میں صرف اور صرف جو ہے وہ انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کے متعلق بے شمار احادیث کریمہ بھی ہیں۔ یہ 2 آیتیں جو نہ دینے والوں کے تعلق سے ہیں وہ میں نے آپ حضرات کو بیان فرمائی۔ عصر کے بعد مسائل کا درس چل رہا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان اپنی وسعت سے زیادہ، یہ نہیں کہ پورا مال
اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ بھی اللہ رب العزت مطالبہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنے بیوی بچوں گھر بار ان پر بھی خرچ کیا جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہوتا ہے، اس کا بھی ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہاں کنڈیشن اگر ایسی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے تو پھر بالکل حساب کتاب لگا کر کے اس کو نکالنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے مال میں آپ کا حق نہیں ہے بلکہ غریبوں کا حق ہے۔ وہ مال آپ کا مال نہیں ہے، وہ مال حقیقت میں کسی اور کا مال ہے۔ وہ جو آپ اس کے مالک ہیں 2.5% کے، وہ حقیقت آپ کا مال ہے ہی نہیں، اور اس کو نکالنا یہ ہر عقل مند کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔